سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جیروسلم یا یروشلم مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے، ڈوم آف دا راک ماسک وہ مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیروسلم سے کیوں آسمانوں میں گئے اور مکہ سے کیوں نہیں گئے۔ اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں جیروسلم سے آسمانوں میں گئے، تو اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ فردر ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں میں جانے سے جیوز کے لیے کیا میسیج ہے اور کرسچنز کے لیے کیا میسیج ہے۔ اس میں آخر میں کچھ زیارہ کی تصویریں ہیں، اس میں کچھ مقام ہیں نبیوں کے جو کہ جیروسلم اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد الاقصی کا قرآن میں کافی جگہ پہ مینشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصی اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا کو فرمایا کہ یہ ایک مقدس جگہ ہے، جیسا کہ مینشن ہے قرآن میں چیپٹر 5 ورس 21 میں۔ اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بابرکت جگہ ہے، ایک بلیسڈ جگہ ہے، جس طرح کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 7 ورس 137، چیپٹر 21 ورس 71، چیپٹر 21 ورس 81، چیپٹر 34 ورس 18 میں۔ مسجد الاقصی کا ذکر نام کے ساتھ بھی موجود ہے قرآن میں چیپٹر 17 ورس نمبر 1 میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الاقصی کی ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر حکم آیا کہ جو عبادت کی ڈائریکشن ہے وہ واپس کعبہ کی طرف چلی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 2 ورس 144 میں۔ صحیح المسلم حدیث نمبر 1397 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان 3 مساجد کی طرف جائیں، جس میں سب سے پہلے ہے مکہ میں ہولی کعبہ، اور دوسرا ہے مسجد نبوی مدینہ المنورہ میں، اور تیسری مسجد ہے مسجد الاقصی جو کہ جیروسلم میں موجود ہے۔ یہ تینوں مسجدیں مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ہیں۔ اس کے بعد مسجد الاقصی کے بالکل برابر میں ایک اور مسجد ہے جسے ڈوم آف راک کہتے ہیں، جس کا گولڈن ڈوم ہے۔ راک کا مطلب عربک میں ہے صخرہ، ڈوم کو کہتے ہیں گنبد، تو اس مسجد کو گنبد صخرہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جیروسلم آئے معراج کی رات میں، اور اس جگہ سے جو کہ ڈوم آف راک ماسک ہے، اس جگہ سے وہ آسمانوں میں گئے، اس لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیروسلم سے آسمانوں میں گئے، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں میں گئے جیروسلم سے۔ تو یہ دونوں نبی اور یہ دونوں رسول، یہ دونوں جیروسلم سے جو آسمانوں میں گئے، اس کا آپس میں کنیکشن ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، اس کے پیچھے ریزننگ ہے، اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جوز کے لیے، یہودی کے لیے کیا میسیج ہے کہ صرف ایک سچا نبی اور ایک سچا رسول ہی آسمانوں میں جا سکتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 3 ورس 45،
کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں مسیح کی، جن کا نام عیسیٰ ہے، اور وہ اس دنیا میں اور آخرت میں بہت بڑا مقام ان کے پاس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ترین بندوں میں سے ایک ہیں۔ یعنی کہ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 61 ورس 6 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹرو مسیح ہیں اور سچے نبی اور رسول ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آسمانوں میں بھی گئے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جیروسلم آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر سے آسمانوں میں جاتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو پروف کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ لیکن جوز اس بات کو نہیں مانتے، لیکن ان کے ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، اسی لیے دونوں آسمانوں میں گئے ہیں جیروسلم سے۔ اور اس میں ایک اور میسیج ہے جوز کے لیے کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں گئے اور واپس بھی آئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی واپس آنا ہے، اور ان کی واپسی جو ہوگی وہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی، ایک میجر سائن ہوگا آف ڈے آف ججمنٹ۔ اور یہ بات صحیح حدیث میں بے شمار حدیثیں ہیں جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایون قرآن میں بھی یہ بات ہے۔ ان چیپٹر 43 ورس 61 میں اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیکنڈ کمنگ ہے، جب وہ دوبارہ آئیں گے، وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے اس میں آپ کو کبھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کرسچنس کے لیے بھی میسیج ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں میں جانے سے۔ اس میں یہ ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے مر گئے تھے، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے یعنی ریزریکٹ ہوئے، اور پھر وہ آسمانوں میں گئے۔ بائبل میں لکھا ہے 1 کورنتھینس چیپٹر 15 ورس 44 میں کہ جو بھی ریزریکٹڈ باڈیز ہیں وہ اسپرچولائزڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسپرچولائز یا ریزریکٹڈ باڈی کی فارم میں آسمانوں میں گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر میں آتے ہیں اور یہاں سے آسمانوں میں جاتے ہیں، نیچرل اور فزیکل باڈی میں، ناٹ ان ریزریکٹڈ اور اسپرچولائزڈ باڈی میں۔ اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں میں جب گئے تو وہ نیچرل اور فزیکل باڈی کی فارم میں گئے، اور وہ ریزریکٹڈ یا اسپرچولائزڈ نہیں ہوئے، جس طرح کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 3 ورس 55 میں۔ اور قرآن میں فردر یہ لکھا ہے کہ چیپٹر 4 ورس 157 میں کہ جیوز نے یعنی انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو کروسیفائی کیا، نہ صلیب پہ چڑھایا، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو پھر ان کی ریزریکشن بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن ہے۔ جب ڈیتھ نہیں ہوئی تو ریزریکشن بھی نہیں ہوئی، اور آسمانوں میں وہ گئے زندہ۔ اور یہی چیز بائبل میں بھی لکھی ہے ان نیو ٹیسٹمنٹ آف بائبل، ہبریوز چیپٹر 5 ورس 7 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ بچائیں ڈیتھ سے، اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے آنسر کیا، ان کو قبول کیا اور ان کو بچایا۔ میتھیو چیپٹر 12 ورس 40 میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام کو بچایا مچھلی کے پیٹ سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کسی پوائنٹ پہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کسی پوائنٹ پہ وہ ریزریکٹ نہیں ہوئے،
بلکہ وہ زندہ رہے اس سارے اسٹیجز میں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کسی پوائنٹ پہ ڈیتھ نہیں ہوئی، کسی پوائنٹ پہ ریزریکشن نہیں ہوئی، بلکہ وہ زندہ رہے. اور یہی چیز فردر لیوک میں، گاسپل آف لیوک چیپٹر 24 ورس 37 میں لکھا ہے کہ A spirit has no flesh and bones as you see me have. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو یہ بتا رہے تھے کہ میں اسپرچولائز نہیں ہوا، نہ ہی میں ریزریکٹڈ باڈی میں ہوں، بلکہ میں نیچرل اور فزیکل باڈی میں ہوں. ان ادر ورڈس میں الائیو ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے. اور جان چیپٹر 20 ورس 17 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں جائیں گے زندہ. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم کمبائن کریں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جیروسلم سے آسمانوں میں گئے نیچرل فزیکل باڈی میں، اینڈ ناٹ ان ریزریکٹڈ اور اسپرچولائز باڈی میں. کسی پوائنٹ پہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کسی پوائنٹ پہ ان کی ریزریکشن نہیں ہوئی، زندہ وہ دونوں آسمانوں میں گئے. اور آخر میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈوم آف راک ماسک سے آسمانوں میں جانے سے پہلے وہ مسجد الاقصی میں گئے اور انہوں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. یعنی یہ لکھا ہے صحیح حدیث میں، نسائی چیپٹر حدیث نمبر 450 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر بیت المقدس یعنی جیروسلم میں گیا، جہاں پہ میں نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. تمام انبیاء وہاں پہ اسمبلڈ تھے، موجود تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سب انبیاء کو لیڈ کریں نماز میں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اس سے ہمیں یہ کچھ پوائنٹس ملتے ہیں. ایک یہ کہ تمام انبیاء کا جو مذہب ہے وہ سیم ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام. اس وجہ سے تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے لیڈر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ لکھا ہے قرآن میں چیپٹر 21 ورس 107 میں. اور ہر جو کو، ہر کرسچن کو، ہر ہندو کو، ہر انسان کو بلیو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کو اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کچھ زیارہ کی تصویریں ہیں جو کہ جیروسلم اور اس کے قریبی مقامات پہ موجود ہیں. سب سے پہلے جو تصویر ہے وہ مسجد الاقصی کی تصویر ہے، جو کہ گرے ڈوم ہے، اولڈ الاقصی، اوریجنل الاقصی، جو کہ قبلہ ہے، قبلہ تھا جو کہ کعبہ سے پہلے. جو دوسری تصویر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، یہاں پہ وہ بریڈ ہیں. تیسری تصویر ہے حضرت سارہ علیہ السلام کے مقام کی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھی. چوتھی تصویر ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے مقام کی، جہاں پہ وہ دفن ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے تھے. پانچویں تصویر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام کی، جوزف کی، اور یہ خود نبی تھے. ان کے والد صاحب بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کے دادا بھی نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پر دادا بھی نبی تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. پہلی تصویر جو لیفٹ میں ہے وہ ہے مقام حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی، موزس، پیس بی اپون ہم۔ جو دوسری تصویر ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے مقام کی، ڈیوڈ، پیس بی اپون ہم۔ تیسری تصویر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام کی، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، کنگ سولومن۔ چوتھی تصویر ہے محراب، حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب کی۔ محراب کا مطلب ہے پلیس آف ورشپ، جہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ان کی دعا کو قبول فرمایا گیا۔ سب سے آخری تصویر جو رائٹ میں ہے وہ ہے محراب حضرت مریم علیہ السلام کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت فرمایا کرتی تھی۔ پہلی تصویر جو لیفٹ میں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں گئے۔ جو دوسری تصویر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں گئے۔ تیسری تصویر ہے ڈوم آف راک ماسک، باہر سے۔ چوتھی تصویر ہے ڈوم آف دا راک ماسک، قبۃ صخرہ، اندر سے، یہ راک کی تصویر ہے۔ اور جو آخری تصویر رائٹ میں ہے وہ مسجد الاقصیٰ کی تصویر ہے، اندر سے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز فرمائی، امامت فرمائی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیں، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیں، یا اللہ کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دیں، یا اللہ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ اللہم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔